آپ سے آغاز کرتے ہیں، کیوں زور دیتا ہے اسلام اتنا کہ تربیت کا ایک نظام قائم کرو اور اس طرح سے تربیت کرو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ظاہر ہے اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ آپ صرف خود جو ہے نیکی کے رستے پر نہ رہیں بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کے رستے کی جانب دعوت دینے والے بن جائیں۔ اور اس حوالے سے خاص طور پر جو آپ کے متعلقین ہیں، جو آپ کے خاندان والے ہیں، جو خاندان کے اندر جو آپ کے زیر تربیت ہیں، ٹھیک ہے، زیر کفالت ہیں، ان کے حوالے سے خصوصی طور پر اسلام حکم دیتا ہے کہ ان کی خاص طور پر تربیت کا اہتمام کریں۔ قرآن کریم کے اندر جیسے اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان لانے والو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ آتش دوزخ سے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ آتش دوزخ سے، کہ جس کا ایندھن خود یہی انسان اور پتھر ہیں۔ تو یہاں پر اسلام، قرآن کریم، اللہ رب العزت جو ہے یہاں پر یہ فرما رہے کہ صرف اپنے آپ کو نہیں بچانا بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، یعنی گھر والوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اچھا انسان وہ نہیں کہ جو صرف اپنے آپ کو بچا لے، اچھا انسان وہ ہے کہ جو اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کی کوشش کر لے، اچھا انسان وہ ہے کہ جو اپنے ساتھ باقی لوگوں کو بھی بچانے کی کوشش کر لے۔ اچھا، یہاں پر جب تربیت کے حوالے سے بات آتی ہے نا، تو تربیت کی اس میں آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ تقریباً ان کو آپ تقسیم اگر کرنا چاہیں تو 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک تو اعتقادات ہیں، عقائد ہیں، اور اسی طرح دوسرے نمبر پر مثلا آپ احکام کہہ سکتے ہیں، فروع دین کہہ سکتے ہیں کہ جن کا تعلق انسان کی عملی زندگی سے ہے، اور تیسرے کا تعلق جو ہے وہ اخلاقیات سے ہے، جس کا تعلق انسان کے نفسیاتی اور روحانی کمالات سے ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام جب تربیت کا حکم دیتا ہے تو ان تینوں مراحل کے اندر تربیت کا حکم دیتا ہے، یعنی اپنی اولاد کو توحید کی دعوت بھی دے دیں، توحید کی تربیت بھی کر لیں، ان کو اللہ رب العزت کے اوپر جو ہے ایمان کی دعوت دے دیں، اور اسی طرح عملی احکام کے دائرے کے اندر بھی کہ آپ ان کو نماز سکھائیں، آپ ان کو روزے کی تعلیم دے دیں، اور باقی جو فروعات دین ہیں ان کے حوالے سے بھی ان کی رہنمائی کر لیں، اور اسی طرح اخلاقی مرحلے کے اندر بھی ان کو اچھے اخلاق اور اچھے اوصاف آپ ان کو ادب سکھائیں، آپ ان کو خوش اخلاقی آپ ان کو سکھائیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر بھی آپ کو اس کے حوالے سے ملتا ہے، بلکہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا شیوا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم میں اگر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ارشاد ہے کہ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی اولاد کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی، کہ یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسی دین کو پسند فرمایا کہ جو دین اسلام ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کے اوپر، مگر مسلمان ہو کر تم مر جاؤ۔ یعنی اس دین کے دائرے کے اندر رہ کر آپ یہاں پر ذرا اس کے اوپر اگر غور کر لیں تو کافی انسان کو حیرت ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، 2 ہی تو بچے، اور دونوں نبی ہیں۔ نبی ہو کر اپنے نبی فرزند کی تربیت کی اس حد تک فکر ہے کہ ان کو فرما رہے ہیں کہ تمہیں موت نہ آئے مگر مسلمان ہو کر تم اس دنیا سے اٹھ جاؤ، تا دم مرگ اسلام کے اوپر رہنا۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام، تو پھر آپ اور ہماری پھر کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اسی طرح جو ہے تعلیمات ہیں کہ آپ جو ہے مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ بچوں کو جو ہے ان کی تربیت کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ ایک حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا ادب ضرور سکھائیں۔ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دیں، وحب اہل بیت ہی، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام، حب اہل بیت، اور ان کو قرآن کریم کی جانب دعوت دے دیں۔